صرف شادی شدہ خواتین کے لیے۔ شوہر جب گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو راستے میں بل بورڈز پر مسکراتی لڑکیوں پر نظر پڑتی ہے۔ آفس داخل ہوتے ہی ریسیپشن سے ایک مسکراتا ہوا سلام استقبال کرتا ہے۔ سارا دن سجی سنوری خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی کولیگ کے ساتھ گزرتا ہے۔ فیس بک آن کرے تو وہاں بھی مسکراہٹیں، لیکن گھر کے اندر آتے ہی بیوی پر نظر پڑتی ہے جو کسی اور کام میں مشغول دور سے ہی سلام کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ تو دور کی بات، پاس بھی کم آتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلی تبدیلی تو یہ لے کر آنی ہے کہ میاں کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا ہے۔ نہیں بھی دل چاہ رہا تو بھی مسکرا دینا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ شوہر کے آنے سے 10 منٹ پہلے خود کو فریش کر لینا ہے۔ شاور کا ٹائم نہیں تو کپڑے بدل لینے ہیں تاکہ بھنے مسالے اور لہسن کے تڑکے کی بو آپ سے نہ آ رہی ہو۔ نیچرل سی لپسٹک، کاجل، ہلکا سا پرفیوم، بس اتنا ہی۔ دوسرے سے زیادہ آپ کو خود اپنا آپ اتنا اچھا لگے گا کہ مسکرانا مزید آسان ہو جائے گا۔ بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ بیوی کو محبت اور شوہر کا عزت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ملتی رہے تو شادی شدہ زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں کو دونوں ہی چیزیں چاہیے۔ بیوی کو بھی عزت ملنی چاہیے اور شوہر سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ دوسرے کو بدلنا چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں، لہٰذا فی الحال سارا فوکس ہم اپنی ذات پر کریں۔ شوہر کو عزت بھی دیں اور محبت بھی۔ اس کو کھانا دے دینا، کپڑے استری کر دینا ہی کافی نہیں۔ یہ تو تھے فوری کرنے والے آسان کام۔ اب آئیے کچھ ایسی عادتوں کی طرف جس سے شوہر سخت کوفت کھاتے ہیں اور عورتیں بالکل بھی باز نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر وقت کے تانے دینا، چھوٹی موٹی باتوں کو جانے دیا کریں۔ ہر بات پر محاذ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو ضروری ہو اس پر بے تکان بولنے سے پہلے دماغ میں سوچ لیں، اب مسئلے پر مجھے میاں سے بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، الفاظ بھی سوچ لیں، پھر ان سے بات کر لیں۔ کوشش پوری کریں کہ سسرال کو زیادہ ڈسکس نہ کریں۔ جیسے آپ کو آپ کے ماں باپ، بہن بھائی عزیز ہیں، شوہر کو بھی اسی طرح اس کے پیارے عزیز ہیں۔ سسرال کو لے کے خواتین کا عموماً 2 ہی مسائل ہوتے ہیں، پیسہ ادھر لٹاتے ہیں یا محبتیں وہاں لٹاتے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ رزق اللہ کی دین ہے، وہ انہی لوگوں کے نصیب کا اللہ نے میرے شوہر کو دیا ہوگا۔ اگر آپ اس بات پر جھگڑیں گی، شوہر دے گا پھر بھی، لیکن آپ کو پتہ لگنے نہیں دے گا۔ سسرال میں بھی بڑی مشہور اور شوہر کے دل سے بھی عزت گئی۔ حالانکہ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ تو اللہ آپ کو 2 پہاڑوں کے درمیان سے بھی عطا کرے گا، پھر جھگڑا کس بات کا۔ اور رہی بات محبتوں کی، یاد رکھیں اگر شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اسے اس کے پیاروں سے محبت کرنے پر نہ ٹوکیں۔ محبت بھی اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے۔ آپ کے زور زبردستی سے تو آپ اپنا رہا سہا مقام بھی کھو دیں گی۔ اسی طرح ایک ہی بات کی بار بار تکرار بھی مناسب نہیں۔ ہر بات اپنے گھر والوں تک فوری پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر یہ لگے کہ حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ایسے میں اپنے بڑوں کو ساتھ شامل کیجئے۔ ان کی دعا بعض اوقات وہ کرشمے کرتی ہے جو ہماری ہر کوشش مل کر بھی نہیں کر پاتی۔ ایک اور بہت اہم بات، فیس بک، یوٹیوب پر دیکھ کر یا خواتین کے بتانے پر یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ فلاں کا شوہر بہت اچھا ہے، اس کو گھماتا پھراتا ہے، مہنگے تحائف لے کر دیتا ہے، اس کے گھر کی پریشانیاں آپ کو نہیں معلوم۔ اپنے شوہر کا دوسروں کے شوہر کے ساتھ موازنہ ہرگز نہ کریں۔ اپنی اور شوہر کی زندگی اس طرح مشکل میں ڈل سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا شوہر گھر میں کام میں کوئی مدد نہ کرتا ہو، اس کو میکے والوں سے ملنے نہ دیتا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر بے عزتی کر دیتا ہو، لیکن آپ سے یہ باتیں مخفی ہوں۔ نہ تو خود موازنہ کریں اور نہ شوہر کو کوئی بات جتائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کھلے دل سے صدقہ کیا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔
اور چونکہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا شیطان کا پسندیدہ کام ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی روٹین بنائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر گھر میں میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت اور عزت ہو اور یہ تعلق اس قدر مضبوط ہو کہ شیطان کی ہر ضرب کھا لی جائے۔ آمین۔